اور ابھی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست منظور کرتے ہوئے عدالت نے حکم امتناع واپس لے لیا ہے۔ بلے کے نشان کے حوالے سے حکم امتناع جاری کیا گیا تھا، جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر ثانی درخواست دائر کی گئی تھی اور یہ استدعا کی گئی تھی کہ بلے کے نشان پر جو حکم امتناع لیا گیا ہے وہ واپس لیا جائے۔ عدالت کی جانب سے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کرتے ہوئے یہ حکم امتناع واپس لے لیا گیا ہے، جبکہ جب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ سامنے آیا تھا کہ بلے کا نشان نہیں دیا جا سکتا، انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی ٹھیک نہیں کروا سکی تھی، جس پر پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم امتناع جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نظر ثانی درخواست لے کر پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بلے کے نشان پر جاری حکم امتناع ختم کرنے کی استدعا کی گئی، جو کہ استدعا منظور کرتے ہوئے عدالت نے حکم امتناع واپس لے لیا ہے۔ محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی گئی ہے، نظر ثانی درخواست دائر کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے اور عدالت کی جانب سے یہ حکم امتناع واپس لینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر ثانی درخواست دائر کی گئی تھی اور ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ حکم امتناع واپس لیا جائے۔ عدالت کی جانب سے ان کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ بیورو چیف پشاور عمیر یاسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید فیصلے میں کیا کہا گیا ہے وہ ہمیں بتائیں گے۔ جی عمیر۔ جی، اب سے تھوڑی دیر پہلے جسٹس اعجاز خان نے فیصلہ جو محفوظ کیا تھا وہ سنا دیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی ہے اور عدالت نے قرار دیا ہے کہ جو 26 دسمبر کو جسٹس کامران حیات پر مشتمل بینچ نے یہ فیصلہ جاری کیا تھا، انہوں نے الیکشن کمیشن کے جانب سے جو انٹر پارٹی الیکشن کے کو کلعدم قرار دینے کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کیا تھا، وہ فیصلہ آج جسٹس اعجاز خان نے واپس کر دیا ہے اور اس الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر دی ہے۔ عدالت نے حکم امتناعی واپس لے لیا ہے اور یہ انہوں نے قرار دیا ہے کہ اس 26 دسمبر کو الیکشن کمیشن کو سنے بغیر عدالت کی جانب سے حکم امتناع جو جاری کیا گیا تھا اس پر اعتراض کیا گیا تھا۔ آج انہوں نے عدالت کا حکم امتناع واپس لے لیا ہے اور الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا جو فیصلہ ہے وہ انہوں نے بحال کر دیا ہے، جس میں جو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کلعدم قرار دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کو کلعدم قرار دیتے ہوئے جو انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا تھا اور اس کے بعد آج ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کلعدم قرار دیتے ہوئے معطل قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ واپس کر دیا ہے اور ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کر دیا ہے۔ ماہر قانون حافظ احسان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا۔ آج یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو محفوظ کیا گیا تھا، الیکشن کمیشن نے یہ درخواست کی تھی کہ جو حکم امتناع جاری کیا گیا ہے بلے کے نشان کو لے کر اور انٹرا پارٹی الیکشن کو کلعدم قرار دینے کے حوالے سے، اس کو واپس لیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے یہ ان کی استدعا منظور کرتے ہوئے جو ہے حکم امتناع واپس لے لیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ، آئندہ کیا ریلیف لے سکتی ہے پی ٹی آئی؟ رحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ سیکشن 209(3) کے اندر یہ پریروگیٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ انٹرا پارٹی کا جو 209(2) کے نیچے کوئی بھی پارٹی سبمٹ کرواتی ہے اپنا سرٹیفکیٹ، وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ لا کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے اندر کسی ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ اسٹیپ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے اور اسی چیز کو پہلے جو پشاور ہائی کورٹ نے جب فیصلہ کیا اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری جو لیگل آرگومنٹس پہ بلٹ آئے کہ جی الیکشن کمیشن کے اس جو فیصلہ ہے اس کے اوپر انجنکشن کرنے کا کوئی اختیار ہائی کورٹ کو نہیں ہے، تو جب دوبارہ وہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر گیا ہے تو انہوں نے جو لا کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہوتا ہے یہ پارٹی کا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ اگر اس پروسیس کو اپنی پارٹی جو ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی مکمل کر لیتی ہے تو اس کے اندر اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اور اگر سرٹیفکیٹ دے دیا جائے تو سیکشن 215 کے نیچے اسے الیکشن سمبل مل جاتا ہے اور اگر اس پروسیس کو پورا نہیں کرتی تو اس کو الیکشن سمبل جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو اسی چیز کو آج پشاور نے جب انہوں نے جا کے اپلیکیشن فائل کی ہے تو اس کے مطابق یہی ہولڈ کیا ہے۔ اچھا احسان صاحب، آگے پی ٹی آئی کے پاس کیا راستہ دیکھتے ہیں آپ؟ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اس فیصلے کو خلاف؟ لے کے
جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ اس کے اندر جایا جا سکتا ہے, لیکن معاملہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر یہ ہے کہ چونکہ بنیادی چیز اس سارے کے اندر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو 2 دسمبر کو الیکشن کروائے تھے اس کے اندر خود انہوں نے مانا اس چیز کا ہے کہ ہمارے لیگل لیپسز آئے ہیں, تو لیگل لیپسز جب آپ ایڈمٹ کریں تو پھر آپ کے لیے ریلیف لینا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور یہ ساری چیزیں فیکچوئل ہیں, اور فیکچوئل چیزیں جو ہیں وہ کورٹس کے اندر کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر ہائی کورٹ جو وہ نہیں دیکھتی, اور اسی چیز کو سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اپہولڈ کرتی ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے پی ٹی آئی جو ہے بطور جماعت الیکشن میں آپ کو جاتی بھی دکھائی نہیں دے رہی اور بلے کا نشان بھی نہیں انہیں ملنے والا؟ دیکھیں, اگر یہ کنٹروورسی 13 جنوری تک ریزالو نہیں ہوتی تو اس تک یہ ہے کہ پھر یہ ہوگا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ الیکشن سمبلز پہ نہیں آئے گا, اور جب نشان سمبلز پہ نہ آئے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ آپ ایز اے پارٹی کے طور پہ جائیں, اور جو سب سے بڑا اس کا لیگل ڈیمیجنگ فیکٹر آئے گا وہ یہ آئے گا جب آپ کے پاس نشان نہیں ہے تو پھر آپ کی جو ریزروڈ سیٹس ہیں, چاہے وہ ویمن سیٹس ہیں یا منورٹی سیٹ ہیں, وہ بھی پھر آپ کی پرپورشن کے حساب سے آپ کو نہیں ملتی, چونکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس اگر جیت کے آئیں تو ان کا جو پرپورشن سیٹس ہے آپ کی نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلیز کے اندر ریزرو سیٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر ان کا کوئی لیگل پریویلیج نہیں ہوتا, تو یہ بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کو آئے گا. تو ابھی احسان صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ 13 جنوری تک اگر معاملہ یہ حل نہیں ہوتا تو اس کے بعد کوئی چوائس نہیں رہ جاتی کسی بھی جماعت کے پاس؟ اگر دیکھیں چیز یہ ہے کہ کنٹروورسی تو چلتی رہے گی, لیکن 13 جو ہے اس کے اندر جب آپ کی کینڈیڈیٹس کی فائنل لسٹ آ جاتی ہے اور الیکشن سمبلز مل جاتے ہیں تو اس کے بعد کنٹروورسی تو چلتی رہے گی, لیکن 13 جو ہے وہ کٹ آف ڈیٹ ہے, اور اگر کٹ آف ڈیٹ سے پہلے نہیں آتا تو پھر اگر کوئی اسپیشل ڈائریکشن سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کی آ جائے تو اس چیز کو ریکنسیڈر کیا جائے گا, لیکن اگر اس کے علاوہ نہیں آتا تو 13 تاریخ کے بعد جو ہے وہ لیگلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی الیکشن سمبل کے بغیر جو ہے یہ سمبل کے ساتھ جو ہے اپنا الیکشن کنٹیسٹ کر سکے, چونکہ سمبل دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز کی رسپانسبلٹی. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ کسی بھی طرح کا ریلیف لینے میں ناکام رہتی ہے پی ٹی آئی تو کیا یہ تمام کے تمام جو امیدوار ہیں یہ پرائیویٹ ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ ہی الیکشن لڑیں گے پھر؟ ٹھیک ہے, ماہر قانون احسان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے, پی ٹی آئی کو جو ریلیف ملا تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے, الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ بلے کے نشان پر اور انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے جو حکم امتناع پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اسے ختم کیا جائے. عدالت کی جانب سے یہ استدعا منظور کرتے ہوئے یہ الیکشن کمیشن کی جو ہے درخواست منظور کر لی ہے, اور انتخابی نشان بلہ جو ہے اسے کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے